حلیمہ سعدیہ بڑی کمزور ہے. کمزور کیوں ہے؟ گھر میں واقع ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ صرف اپنے گھر میں واقع ہیں. خچر، مریل خچر، لاغر، پوری کمیونٹی جو آ رہی ہے، 10 خواتین، کوئی ساتھ ان کی کسی کا میاں ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھ بھی ہوگا. اور اگر نہیں بھی ہے تو ان 10 لوگوں کی 20 لوگوں کی کارواں چل رہا ہے. اگر کوئی خاتون اکیلی بھی ہوگی تو چونکہ اس گاؤں سے ہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، قبیلہ ایک ہی ہے، تو یہ ایک پورا کاروان چل رہا ہے. اس کاروان میں سب سے پیچھے حلیمہ سعدیہ کا خچر ہے، ٹھیک. اور وہ بار بار تنگ ہو رہے ہیں. وہ پورے کا پورا جو کاروان کا مین ایریا ہے، وہ مین جانور اور لوگ ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، ایک خچر پیچھے رہ جاتا ہے، پھر انہیں رکنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وہ بار بار حلیمہ کو کہہ بھی رہے ہیں، اتنا لاغر خچر تم کسی اور پہ کیوں نہیں آئی، ہمارا بھی تم وقت ضائع کر رہی ہو، پہنچیں گے پتہ نہیں بچے ملیں گے نہیں ملیں گے، وہاں اور دائیاں آ جائیں گی لے جائیں گی. یہ نیچرل سی. جی رخسانہ، آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھا کہ جناب حمزہ بن عبد المطلب اور جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضائی بھائی کیسے ہیں. سویبہ جو ابو لہب کی باندھی ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. جی اب دیکھیں یہ پہلے 8 دن ہمیں غور کرنا ہے. جی سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، والدہ نے دودھ پلایا، اور اس کے بعد وہ جو 7 یا اگلے 8 دن گزرے ہیں اس میں سویبہ دودھ پلاتی ہے، جی، اور برکہ بنت سالبہ ام ایمن دودھ پلاتی ہیں، ٹھیک، رسول اللہ کو. یہی وہ وقت ہے جب جناب حمزہ بن عبد المطلب کو بھی سویبہ دودھ پلاتی ہیں. تو سرکار کا رضائی بھائی ہونا جناب حمزہ بن عبد المطلب کا سویبہ کی وجہ سویبہ کے ریفرنس سے. اچھا اعجاز صاحب، بعض لوگ تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 دن تھی، مطلب 7ویں دن جیسے کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ وہ بال اتروانے والی رسم ہوئی ہے اور ضیافت ہوئی ہے، اور اس سے ویری نیکسٹ ڈے حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی ہیں، تو یہ ہوا 8واں دن. جی ایسے ہی جی 8ویں دن حلیمہ سعدیہ آتی ہے. جی اب وہ آئی ہیں اور ان کی کریڈیبلٹی اسٹیبلشڈ ہے جناب عبد المطلب کے گھر میں، سو وہ بیریئر نہیں ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ مجھے سوال جواب اور معاملات جی جی ہوں گے. اب وہ دیکھتی ہے کہ یہ تو بالکل معاملات پیسے والے وہ نہیں ہیں جو میں چاہتی ہوں. تو وہ بیٹے کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، محمد بن عبداللہ کو، رسول اللہ کو لینے میں ہچکچاتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اور اب وہ دوسرے گھروں میں بھی جا رہی ہیں. مکہ میں جہاں پتہ چلتا تھا، اب یہ چونکہ رواج ہے تو یہ جاننا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کس کے گھر بیٹا ہے، کس کے گھر بیٹی ہے، کون ڈھونڈ رہا ہے. دائیوں کو بھی پتہ ہے کہ ایک پورا ایک سسٹم ہے. جو یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی درمیان میں فیسیلیٹیٹر بھی ہوتا ہو جو بتاتا ہو کہ اس کی گارنٹی میں دیتا ہوں اور ادھر تم چلے جاؤ اس گھر میں اس کو اپنا فائدہ یا اٹھاتا ہوں. بٹ یہ گمان کی باتیں ہیں کہ شاید فیسیلیٹیٹر بھی ہو. حلیمہ سعدیہ بڑی کمزور ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے بالکل وہی سوچ رہی تھی میں کہ ہمارے ذہن میں حلیمہ سعدیہ کا تصور آتا ہے. میں اگر تصور کروں تو مجھے اپنی دادی تصور میں آتی ہے. جی جی جی، اور میری دادی جب میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے تو شی واز 80+، 90+ میں ان کی ڈیتھ ہوئی. بڑی پتلی دبلی سی، بڑی ہلکی پھلکی جسامت. اور میں جب حلیمہ سعدیہ کا میرے ذہن میں کوئی بھی تصور یا امیج بنتا ہے نا تو میری دادی کا امیج بنتا ہے. جی جی جبکہ وہ سرکار کو جب دودھ پلا رہی ہیں تو اس ایج میں پلا رہی ہیں نا جس میں اولاد ہوتی ہے. جی جی جس ایج کی میں بات کر رہا ہوں جی اس میں تو اولاد ہونا ہی ممکن نہیں رہتا. تو حلیمہ سعدیہ بڑی کمزور ہے. کمزور کیوں ہے؟ گھر میں واقع ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، نہ صرف اپنے گھر میں واقع ہیں. خچر، مریل خچر، لاغر، پوری
کمیونٹی جو آ رہی ہے 10 خواتین، وہ ساتھ ان کے کسی کا میاں ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کوئی نہ کوئی ساتھ بھی ہوگا، اور اگر نہیں بھی ہے تو ان 10 لوگوں کی 20 لوگوں کی کارواں چل رہا ہے. اگر کوئی خاتون اکیلی بھی ہوگی تو چونکہ اس گاؤں سے ہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہیں، قبیلہ ایک ہی ہے، تو یہ ایک پورا کاروان چل رہا ہے. اس کاروان میں سب سے پیچھے حلیمہ سعدیہ کا خچر ہے، ٹھیک، اور وہ بار بار تنگ ہو رہے ہیں. وہ پورے کا پورا جو کاروان کا مین ایریا ہے، وہ مین جانور اور لوگ ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں، ایک خچر پیچھے رہ جاتا ہے، پھر انہیں رکنا پڑتا ہے اور انتظار کرنا پڑتا ہے. اور وہ بار بار حلیمہ کو کہہ بھی رہے ہیں اتنا لاغر خچر تم کسی اور پہ کیوں نہیں آئی، ہمارا بھی تم وقت ضائع کر رہی ہو، پہنچیں گے پتہ نہیں بچے ملیں گے نہیں ملیں گے، وہاں اور دائیاں آ جائیں گی لے جائیں گی. یہ نیچرل سی گفتگو اور معاملات چل رہے ہیں. اور اونٹنی ہے ایک ان کے پاس، چونکہ اسے چارہ مناسب نہیں ملتا تو وہ اونٹنی کہاں سے دودھ دے. جی اتنے ہی لاغر ہونے کی وجہ سے، کمزور ہونے کی وجہ سے عبداللہ حلیمہ سعدیہ کا بیٹا، اس کو دودھ اس کی بھوک کے مطابق نہیں ملتا، اور وہ روتا رہتا ہے. وہ روتا رہتا ہے. وہ روتا رہتا ہے تو سوتا بھی نہیں ہے، سوتا نہیں ہے تو دونوں میاں بیوی حلیمہ سعدیہ اور حارث بن عبد العزیٰ ان کے میاں رات ڈسٹرب بھی رہتے ہیں. بٹ ان کو یہ ایک آپشن نظر آ رہی ہے کہ ہم بچہ لے آئیں گے تو انکم آئے گی اور معاملات اچھے ہو جائیں گے. اب حلیمہ کی حالت دیکھ کر، کمزوری، غربت، باقی معاملات دیکھ کر کوئی بچہ دینے کو تیار بھی نہیں ہے. جی جی اچھا، یہاں پہ ایک دفعہ میں ایک سوال آیا کتاب کے حوالے سے، وہ جی خچر، کچھ لوگ گدھا کہتے ہیں جی کہ گدھے پہ آئی تھی. اس گدھے کو اپنے کلچر کا گدھا نہ لیں، جی اس خچر کو اپنے کلچر کا خچر نہ لیں. سفید خچر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی شاہی سواری تھی. مکوک سے مصر کے بادشاہ نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا اور ایمان لانے کی دعوت جی دی جی تو جواب نے اس میں 2 کنیزیں جن میں جی ماریا قبطیہ بھی تھی، جی کچھ کپڑے اور تحائف، جی اور ایک سفید خچر بھیجا تھا. جی بادشاہ تحفے میں کیا بھیج رہے ہیں؟ سفید خچر. رسول اللہ صلی اللہ اس علیہ سے وسلم اندازہ استعمال کیا ہوتا کرتے. ہے کہ سفید خچر کی اہمیت کتنی ہے، جی. ویلیو کتنی ہے. جی دوسرے ہم نے جب ابرہا کی بات کی جی تو ہم نے کہا کہ اس کے رائل ٹینٹ میں کیا کیا چیزیں تھیں. جی کچھ مٹکے اور سرائیاں تھیں جی جس میں کسی میں میٹھا پانی تھا، جی کسی میں کوئی رنگدار پانی تھا یا شربت تھا. اور آج ہم اگر اسے دیکھیں تو ہمارے گھر اس رائل ٹینٹ یا اس کے پیلس سے کہیں آگے کے گھر ہیں. اس کو اس کلچر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب حلیمہ سعدیہ شام ہو گئی ہے، کوئی بچہ بھی نہیں ملا، اور یہ وہ نہیں ہے کہ آپ نے 15 دن پھرتے رہنا تو کوئی نہ کوئی بچہ مل ہی جانا ہے. نہیں، یہ تو ایکویژن ہے میچ کرنے کی. یا آپ جلدی آ گئے اور اس انتظار میں ہیں کہ اچھا اس گھر میں ولادت ہونی ہے. اچھا پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا، آج کا الٹرا ساؤنڈ نہیں ہے کہ آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا یا بیٹی پیدا ہوگی. بائی چانس ہے نا، آپ جس گھر کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو جاتی ہے، جی جس کو وہ یہاں سے بھیجنے کو تیار نہیں ہے، نہیں، اور آپ یہاں رہنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ بڑا یہ میچ کرنا جی پروبیبلٹی بڑی تھوڑی رہ اور جاتی پھر ہے. یہ ہے کہ جو بچے اویلیبل ہیں تو میل بیبیز، تو ان کو انہوں نے جو دوسری دایا ہیں انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، وہ لے کے جی ظاہر ہے نا، جی وہ خوشحال بھی نظر آ رہی ہے، صحت بھی اچھی نظر آ رہی ہے. کون سی ماں چاہے گی کہ میں ایک بڑی کمزور سی خاتون کو دودھ پلانے کے لیے بچہ دے دوں جس کے پاس نہ خود کھانے کو ہے نہ اس کو کھلا سکے گی. وہ تو چاہتی ہے کہ میرے پاس جو آئے وہ صحت مند بھی ہو، جی، اور میرے بچوں کو بھی اچھا کھانا کھلا بالکل سکے، ٹھیک ہے. اچھی دولت دے سکے. ویسے یہاں میرا دل چاہ رہا ہے کہ وہ جو رضائی بھائی اور دودھ شریک بھائی والی ان کا بات ہے فرق وہ بھی وہ بھی ضرور آپ دیکھیں، واضح کر دیجئے. ایک خاتون ہے، جی اس کے ہاں اولاد ہوئی، اس نے اپنے بیٹے بیٹی کو دودھ پلایا، اس کے بعد اس نے پھر اللہ نے اسے اولاد دی تو اس نے کہا کہ اچھا میں کسی اور کو دودھ پلا دیتی ہوں کسی بھی وجہ سے. اگر اس عرب کلچر سے باہر آ جائے، بچے کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی جی یا بچے کی ماں کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ اس کو ماں دودھ نہ پلائے، تو وہاں پہ پھوپھی موجود ہے، چاچی موجود ہے،
چونکہ عمومی طور پہ بہن بھائیوں کی شادیاں بچوں کی ایج جب چل رہی ہوتی ہے تو بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا کزن بھی انہیں دنوں پیدا ہوا, جی کوئی میرے سے مہینہ بڑا ہے, کوئی مہینہ چھوٹا ہے, جی جی کچھ 1 مہینے بڑا چھوٹا ہے, تو وہ اس وقت ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں, اور یہ تو سلسلہ ہی بائی ڈیزائن ایسا چل رہا ہے. دوسرا بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اچھا اب میں کوئی اور بچہ بھی لے لوں جسے دودھ پلا لوں. اب یہ سارے رضائی بہن بھائی ہو گئے, ایک خاتون ABC, ان کا بیٹا بیٹی, اور ایک دوسرا بیٹا آ گیا کسی اور کا جس کو دودھ پلا رہی ہیں. یہ تینوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو گئے, ایک والدہ کا دودھ پینے والے جی بہن بھائی. اور عرب میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے, عرب میں رضائی بہن بھائی سگے بہن بھائی, حقیقی بہن بھائی کی طرح سمجھے جاتے تھے. جی یعنی اس کے لیے وہ ساری ایفرٹ وہی کی جاتی تھی جو اپنے حقیقی بہن بھائی کے لیے کی جاتی. یہ تو ہو گئے رضائی بہن بھائی. اب پہلی بیٹا تھا, پھر بیٹا ہوا, اور اب پہلے بیٹے کے وقت انہوں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا, دوسرے بیٹے کے وقت انہوں نے ایک اور بچہ لے لیا دودھ پلانے کے لیے. اب یہ دونوں ایک ہی وقت میں ماں کا دودھ پی رہے ہیں تو یہ دودھ شریک بالکل بھائی کہلائیں گے. رضائی بھائی تو ہے ہی ہیں. اس کو ہم سمپلیفائی یوں کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بات کر رہے تھے, اور بات کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا عبداللہ ہے, بالکل کم عمر ہے, اور جس کو دودھ نہیں ملتا اور وہ روتا رہتا ہے. اور انہی دنوں میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گئی ہیں حضرت حلیمہ, تو یہ دونوں عبداللہ اور یہ دوسری بھائی یہ دو شریک اور جو بھائی ہو گئے. باقی بچے ہیں, شیما ایک بیٹی ہے ان کی, اور حذافہ ایک بیٹی ہے, جی وہ نیسا بھی, انیسا, جی جی حذافہ کا ہی نام اصل میں شیما ہے. جی بالکل, یہ پہلے ہیں, جی عبداللہ اب ہے, تو عبداللہ دودھ ہو گئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جی اور انیسا یا شیما حضور کی رضائی بہنیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اب سارا دن گزر گیا, گھر گھر چلے گئے, جہاں پاسبلٹی تھی, یا میچ نہیں بنا, یا انہوں نے حلیمہ کو نہیں سلیکٹ کیا کہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو ان کے حوالے کریں, جی یا حلیمہ نے جہاں پہ اپرچونٹی تھی وہاں انہوں نے ریسٹرین کیا کہ یار یہاں پہ خدمت اچھی نہیں ہونی, تو میرا تو ایفرٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے گھر میں خوشحالی آئے, اگر خدمت نہیں ملے گی تو یہ ایفرٹ کر کے میرا بنے گا کیا. شام میں آئے ہیں, اب وہ جو بھی ٹینٹ ہے, خیمہ ہے, جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں. اچھا اب یہ چونکہ 10 خواتین اور ان کے ساتھ جو بھی باقی لوگ ہوں گے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ وہاں سے تجارت کے لیے بھی انہیں دنوں میں لوگ ساتھ آتے ہوں گے. یہ ملٹی پرپز قسم کا کارواں ہوتا ہوگا جس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں, تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں, انہوں نے واپس بھی اکٹھے جانا ہے. جی اب یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھے بیٹا مل گیا تو میں واپس جاؤں, تو میں نہیں ملا تم آتی رہنا, جب ملے گا تب آ جانا. یہ کلیکٹیو سپورٹ ہے ایک دوسرے کی. شام میں آئی ہیں, نہ اونٹنی نے دودھ دیا, نہ بیٹے کی بھوک مٹ رہی ہے, نہ ان کو کھانے کے لیے کچھ مل رہا ہے. بڑی مزری ہے اس کیمپ میں, اس خیمہ میں بڑی مزری ہے. اور جس آس سے وہ آئی ہیں کہ میں جس خاندان میں کام کرتی رہی ہوں وہاں سے بچہ مجھے بڑی آسانی سے مل جائے گا, وہاں پہ انہوں نے خود نہیں آپٹ کیا. باقی جن گھروں میں گئیں تو یا ان کی حالت دیکھ کے کمزور لوگوں نے نہیں دیا, یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ جانتے نہیں ہیں حلیمہ سعدیہ کو تو وہ دینا نہیں چاہتے. یہ اگین میں گمان سے باتیں کر رہا ہوں. نیٹ ریزلٹ یہی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کو شام تک کوئی بچہ نہیں ملا. یہاں اجازت ایک بڑا لطیف نقطہ ہے اور بہت سمجھنے والی بات ہے. اب دیکھیں حضرت حلیمہ سعدیہ کی اگر ہم سائیکولوجیکل کنڈیشن دیکھیں تو اوبویسلی وہ ایک بڑی جو امید سے آئی تھیں اور سارا دن کے ایفرٹ کی ہے, تلاش ہے, سارا کچھ ہے, اور اس ٹائم ریزلٹ 0 ہے. اب انہیں لیکن پتہ نہیں, وہی بات ہے کہ ہمیں آنے والے لمحے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ جس کو اپنی بدبختی سمجھ رہی ہوں گی, اور سخت لفظ ہے, یہ جن کو یہ سمجھ رہی ہوگی کہ مجھے فائدہ زیادہ نہیں ہوگا, مجھے کم پیسے ملیں گے. نہیں اس ریفرنس سے تو میں کمزوری کی بات کر رہی ہوں. میں سارا دن کے ایفرٹ کے بعد والی ایک چیز وہ سمجھ رہی ہوگی کہ یہ ساری خواتین کتنی خوش قسمت, ہاں کہ ساری خواتین کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو بچے مل گئے ہیں. بالکل بالکل اس ریفرنس سے وہ اپنے آپ کو بڑا محروم سمجھ رہی ہوں گی کہ مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو سکا, اور سارا دن کی مشقت کے بعد بھی ابھی تک, اور یہ روز ہونے والی ایفرٹ بھی نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ 6 مہینے بعد مل جائے گا, 2 مہینے بعد مل جائے گا, پتہ نہیں. اور وہ ہو سکتا ہے سوچ رہی ہوں کہ کہیں مجھے ایسے ہی واپس نہ جانا پڑے گا. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے
کہ وہ جو اس ٹائم پہ ہو سکتا ہے دوسروں کے نصیب پہ رش کر رہی ہیں، تو جب تک یہ کائنات باقی ہے ان کے نصیب پہ رش بے کیا شک جائے گا، انہیں کیا ایسی جاتا ہے. سعادت، جی جی ایسی خوش بختی عطا ہونے والی بالکل ہے. ایسے. اور وہ جو اللہ فرماتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، بے شک اور ہر یہ جو رات جتنی تاریخ ہوگی اتنا ہی اس کا اجالا زیادہ ہوگا، اور اس روشن کا مزہ ہوگا، بھی اتنا ہی آئے گا. اتنا ہی مزہ، اور وہی ان کی زندگی بدلنے والی ہے. آج کی ریت نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.